نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ بلا وضو قرآن پڑھنا کیوں جائز ہے اور چھونا کیوں جائز نہیں ہے؟ الجواب حامداً و مسلیاً اما بعد۔ مسئلہ یہ ہے کہ مس قرآن کریم کے لیے طہارت صغریٰ اور کبریٰ دونوں ضروری ہے۔ قرینہ یہ ہے کہ صحابی جلیل سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ قضاء حاجت کے بعد تشریف لائے تو ساتھیوں نے قرآن کریم سے متعلق کچھ سوالات پیش کرنے کا ارادہ کیا اور درخواست کی کہ حضرت والا وضو فرما لے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی سوال کرو میں جواب دوں گا، بس میں قرآن کو ٹچ نہیں کروں گا۔ یہ تفصیل روح المعانی کے اندر جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 154 پہ، اور یہ روایت بھی موجود ہے سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218 پہ۔ تو اس اثر سے معلوم ہوا کہ مس قرآن کے لیے طہارت صغریٰ بھی ضروری ہے۔ اس طرح جب نص میں الا طاہرن یا الا علی طہور کے مطلق الفاظ ہیں تو انہیں کسی ایک طہارت میں بلا وجہ مقید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ انتساب غلط ہے کہ موصوف زیر بحث مسئلے میں طہارت کبریٰ مراد لیتے ہیں، بلکہ واقعی یہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قول اور عمل میں تطبیق دینے کے لیے ایک امکانی صورت بیان کی ہے، جس کو سوال میں پیش کیا گیا ہے کہ ایک طرف حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ لا یسجد الرجل الا وهو طاہر فرماتے ہیں، دوسری طرف بخاری شریف میں ان کے متعلق یہ روایت آتی ہیں کہ کان ابن عمر یسجد علی غیر وضوء۔ تو اس تعارض کو دفع کرنے کے لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے قول الا وهو طاہر سے طہارت کبریٰ مراد لیتے ہوں۔ فتح الباری کے اندر یہ تفصیل موجود ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 554، اور حدیث کا رقم ہے 1071۔ اور طہارت صغریٰ سجدہ تلاوت کے لیے ضروری نہ قرار دیتے ہوں، شاید یہ ہو سکتا ہے یہ محض تطبیق کی صورت ہے، کسی امام کا مذہب نہیں ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے سوال میں کہ حدث اصغر نجاست حکمی ہے، اس کے بارے میں، اور سوال کے اندر جو تیسرا جز ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ حدث اصغر نجاست حکمی ہے جس کے ازالے کے لیے شریعت نے خلاف قیاس بعض خاص اعضاء کا غسل ضروری قرار دیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اعضاء وضو کے علاوہ میں نجاست حلول نہیں کرتی، بلکہ نجاست حکمی کا حلول پورے بدن میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حدث اصغر کی حالت میں بھی جس طرح ہاتھ سے مس قرآن ممنوع ہے، اسی طرح غیر اعضائی وضو مثلاً پیٹ، پیٹھ یا زبان سے بھی مس قرآن ممنوع ہے، جیسے کہ ہندیہ کے اندر یہ پوری تفصیل موجود ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 پہ۔ اور اس حالت میں قرات کا جواز اولاً خود نص سے ثابت ہے، اس لیے مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ احیاء العلوم بحوالہ فضائل قرآن جو شیخ صاحب کی ہیں اس کے صفحہ نمبر 25 پہ موجود ہے۔ پھر چونکہ قرات غیر مرئی شے ہیں اور مس کا تحقق مرئی شکل ہی میں ہوتا ہے، اس لیے عقلی طور پر بھی قرات کو مس کے درجے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔